السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج زیادہ ویڈیو نہیں بنائی میں نے آپ کے لیے، بس صبح چونکہ میرا ہائی کورٹ میں کیس لگے ہوئے تھے دو، تو وہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور وہ چھوٹی سی ایک ویڈیو میں نے بتائی تھی کہ کافی عرصے کے بعد میں ہائی کورٹ گیا تھا، تو اس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے نا سر، وہ بڑی زبردست ہے، بڑے دھیمے مزاج سے چلتے ہیں اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، کبھی جذباتی نہیں ہوتے۔ وہ دیکھیں پورا سوچ سوچ کے بول رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ان کی سلپ آف ٹنگ ہو جائے یا کوئی ایسی بات کرے۔ انہوں نے آج ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے یہ ڈھونگی بجٹ ہے۔ ہم تو سر کہتے ہیں نا بونگی بجٹ ہے، بونگا ہے، بونگی ہے، وہ ڈھونگی، یعنی کہ وہ پورا ڈھونگ رچایا گیا ہے، فراڈ کیا گیا ہے، دھوکہ کیا گیا ہے، یعنی کہ حقیقت کے برعکس ہے، اس میں سارا رنگ بھرا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان کی موجودہ حکومت ہے اس میں سے بڑے بڑے دانشور جو لوگ ہیں وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں، جو عمران خان کے لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے ووٹ دیا بلکہ ان کی پوری پروجیکشن کی، ان کو آگے لانے میں پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تو میرا خیال ہے ان میں دانشوروں میں تو ان کا دو آدمیوں کا بڑا وہ تھا، ایک حسن نثار صاحب جو خود کہہ رہے تھے کہ یار میں نے اس کے لیے کتنے زیادہ سینکڑوں جو ہے نا کالم لکھے ہیں اس کی حمایت میں، لیکن اب وہ کہہ رہا تھا کہ ادھر میرا لکھ دو کہ میں الو کا پٹھا ہوں۔ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، پتہ نا آپ کو۔ یعنی کہ مجھے اتنا ہی نہیں پتہ لگ سکا کہ یہ تو نالائقوں کی ٹیم ہے جو کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور ہم ان کو بڑا ارسطو اور افلاطون سمجھتے رہے تھے۔ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، ایک بالکل نئے بندے کو آپ نے آ کے گاڑی پہ بٹھا دیا جس کو ڈرائیونگ کی ABC بھی نہیں آتی، تو تبھی گاڑی تباہ ہو رہی ہے، روز بروز گاڑی تباہ ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے لگ رہی ہے، کبھی ادھر سے لگ رہی ہے، کبھی پیچھے سے لگ رہی ہے، کبھی آگے سے لگ رہی ہے۔ اور پھر ان کا مطلب دانشوروں کی طرف سے اور بھی اشارہ تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان کا اشارہ تھا کہ اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں جو اس کو لائے ہیں، عمران خان کو جو لائے ہیں وہ بھی پچھتا رہے ہیں۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو ان کی ناکام پالیسی ہے وہ پوری دنیا جان گئی ہے۔ سال ہونے والا ہے، کشمیر کو انڈیا نے اس کو اپنا آئین اور قانون کا حصہ بنا دیا ہے، اور ہماری طرف سے نہ کوئی اینٹ ملی ہے، نہ کوئی روڑا ملا ہے، نہ کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا ہے۔ بلکہ بڑی زبردست تقریر کی تھی مولانا صاحب کے جو بیٹے ہیں اسد محمود، اسمبلی میں MNA ہیں، جنہوں نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے، جو گنڈا پوری امین گنڈا پوری ہے نا، اس کو جانتے ہیں، وہ شہد کی بوتل والا، اس کو عمران خان نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے۔ تو بتائیں کشمیر نے ڈوبنا ہے کہ نہیں ڈوبنا؟ آپ دیکھ لیں، اس کی شکل دیکھ کے آپ اندازہ لگا دیں گے کہ یار یہ کتنا کیپیبل بندہ ہے۔ اس کی گفتگو سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کتنا نالج ہے۔ اس کو کشمیر کمیٹی کا، وہ عمران کو کشمیر کے کیا مشورے دیتا ہوگا بتائیں؟ وہ شہد کی بوتل والا عمران کو کیا مشورے دیتا ہوگا؟ اس لیے ان کو اسد محمود نے کہا کہ تم جہاں مرضی میرے ساتھ الیکشن لڑنا چاہو لڑو، دھاندلی کی پیداوار ہو تم، میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں ادھر ہی، تم بھی استعفیٰ دو۔ لیکن وہ بھاگ گیا دم دبا کے۔ تو دوستو، یہ جو عمران خان ادارے تباہ کر رہے ہیں نا، آج آپ کو پتہ ہے ایک اور ادارہ تباہ ہوا ہے،
یہ PIA کے تو آپ سن رہے ہیں نا، وہ تو پرانی اب خبر ہو گئی ہے، اس کو اور تباہ کر رہے ہیں. اور آج 3 منسٹر تقریریں کر رہے تھے. یقین کرو قسم خدا کی، ان کو نا ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس کا جھوٹ پکڑا جائے یا اس کا کوئی جرم پکڑا جائے، کوئی غلط کام کر رہا ہو تو وہ شرمندہ ہوتا ہے نا. عام چور بھی ہوتا ہے بڑا شرمندہ ہوتا ہے، اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے تو وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے. ان کے اندر کوئی شرم والی بات ہی نہیں ہے. فراز شبلی جس کو میں بڑا اچھا آدمی سمجھتا تھا، اس کی 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بالکل ہی ڈھیٹ ہے. ڈھیٹ بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جو مرضی کہتے رہو کہ یار تم نے یہ جھوٹ بولا ہے، وہ ہنستا ہے، کہتے یہ تو میں نے مذاق کیا. وہ تمہارا یہ کام پکڑا گیا، ہنستا ہے، یہ تو میں نے جھوٹ ایسے کیا. اس نے کہا ہے کہ PIA کی وجہ سے ہمارے پورے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. وہ جو ہوا بازی کا وزیر ہے جس نے پائلٹوں کو کہا ہے کہ یہ جعلی پائلٹ ہیں، پوری دنیا سے پائلٹ ہمارے نکلنا شروع ہو گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم PIA کو بہترین ادارہ بنائیں گے. اندازہ کرو فراز شبلی نے کیا کہا ہے. پھر فراز شبلی کا ایک اور بیان پیٹرول کے حوالے سے، آپ اس کا ٹویٹ پڑھ لیں، ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ لوگوں نے احتجاج کی ہے کہ 25 روپے پیٹرول یکدم لیٹر کیوں بڑھا ہے، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں بڑھا. تو کہتا ہے جی ہم اسی طرح عوام کو ریلیف دیتے رہیں گے. آپ اندازہ کریں کہ کیسے کیسے نااہل لوگ ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جب رشیا ٹوٹا تو اس کو امریکہ کے ایک بڑے CIA کا جو تھا مخبر ایجنٹ تھا، اسے کیسے ٹوٹا. اس نے کہا جی ہم نے ایک کام کیا کہ ہر ادارے میں نالائق بندوں کو سربراہ بنا دیا. وہ سارے ادارے تباہ ہو گئے، ملک ٹوٹ گیا اور گورباچوف کا وہ ملک کے حصوں میں بٹ گیا. اب آج زلفی بخاری نے PTDC پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اس کو ختم کر دی ہے. جیسے یہ PIA کو ختم کیا نا، سڑک وہ تو ہوا میں اڑتا ہے. جو سڑک پہ ہماری چلتی تھی PTDC کے بہت بڑے ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے، اور اس کے بڑے جتنے بھی پکنک سپاٹ ہیں، ناران، کاغان، مری، سوات، ان علاقوں میں ان کے جو ہے نا وہ ہٹ بنے ہوئے ہیں، بڑے مشہور ہٹ ہیں جہاں فارنر آ کے ٹھہرتے تھے. اس کو آج بالکل ختم کر دیا اور 500 ملازم یکدم ان کے بے روزگار ہو گئے. 500 ملازم. انہوں نے احتجاج کیے کہ سر جی ہمارا کیا قصور ہے. اور PIA کے تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پائلٹوں کو اور انجینئروں کو نکالنے میں روزانہ خبر آ رہی ہے. آج جی ویتنام نے نکال دی ہے، آج ہانگ کانگ نے نکال دی ہے، آج یورپ نے نکال دی ہے، آسٹریلیا نے نکال دی ہے. یہ ساری خبریں آ رہی ہیں. تو دوستو یہ ادارے بہت تباہ ہو رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ نااہل نالائق حکومت جو ہے نا، اس کو مزید وقت نہیں دینا چاہیے. جو اس کو وقت دے رہے ہیں پھر وہ بھی اس میں جو ہے نا قصوروار ٹھہریں گے. ان کی گفتگو سنیں آپ ویڈیو پہ، بہت انہوں نے مدلل گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا جی اس کو زیادہ ٹائم دینا سیکیورٹی رسک ہے. اور ایک اور جو انہوں نے بات کی ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، جب مولانا صاحب نے دھرنا دیا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ جتنی اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں، 2 پارٹیوں کی طرف ان کا اشارہ تھا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. انہوں نے کہا جی یہ ساری جو پاکستان کی دبائی ہو رہی ہے نا، اس کی یہ 2 بڑی پارٹیاں بھی ذمہ دار ہیں، جو اس کو کھلے عام ٹائم دے رہی ہیں عمران خان صاحب کو کہ بھئی آرام سے کرو، کوئی کچھ بھی نہیں ہونا. ابھی بھی دیکھیں، آج میں ایک لیڈر کی سن رہا تھا کہ جی -1 فارمولہ ہم نے تو نہیں کہا، وہ تو خود ہی اس نے کہا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بس بھائی اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیا مطلب ہے، تمہارا مطالبہ ہونا چاہیے. دوستو آج میں آپ کو ایک بڑی، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا، آج آپ کو بڑی کام کی بات بتاتا ہوں. اگر واقعی آپ لوگ تنگ ہیں نا، PTI سے تنگ ہے، اس کی حکومت سے تنگ ہے، عمران خان سے تنگ ہے، تو پھر یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اور مولانا فضل الرحمان والے ایک چیز پہ زور دیں
یہ ساری چیزوں کا مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ فارن فنڈنگ والا کیس، اس کو یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروا کے کریں، پاس کروائیں، اس میں اتنی زیادہ گنجائش ہے، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ یہ سارے ادھر ادھر نام ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہم جی کس نام سے کام کریں۔ یہ اتنا بڑا کیس ہے، لیکن اس کو دوستوں کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ عمران خان تحریک انصاف نے درخواست دے دی تھی کہ جی کہ نون لیگ کے بھی حساب کرو اور پیپلز پارٹی کا بھی حساب کرو۔ انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ بھئی اس کا جو ہے نا تیز کرو، انہوں نے کبھی بھی اپلیکیشن نہیں دی۔ اپلیکیشن دیں، وہ جو شہزاد وہ جو اکبر صاحب ایک ہیں جنہوں نے یہ فارن فنڈنگ والا کیس کیا ہوا ہے، تو ان کو جو ہے سپورٹ کریں، ان کے ساتھ جائیں جے، اور الیکشن کمیشن میں درخواست دیں کہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا۔ 6 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے، کیوں نہیں فیصلہ ہوا بھائی؟ وہ اگر فیصلہ یہ اپنے حق میں کروا لیں، حق میں کیا پرسو کر لیں، حق میں تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے نا، تو نہ عمران خان رہے گا، نہ پی ٹی آئی رہے گی، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ حکومت بھی ختم ہو جائے۔ تو دوستو یہ گفتگو تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ کی ہے، آپ کے گوش گزار کی تھی، آپ سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، میں نے کہا ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔